بالاج نے اس کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ لاریب کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ نکاح کے بعد وہ پہلی بار اس کے اس قدر قریب آئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خون خوار لہجے میں بولا۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لاریب کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، مگر سامنے کھڑے وحشی انسان کو تو جیسے سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ لاریب کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، وہ لال اناری ہو گئی تھی۔ شرم اور خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں، شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکا تھا۔ جب اس کے لب لاریب کے کانوں سے جا کر ٹچ ہوئے تو اس کا پورا وجود خوف سے کپ کپانے لگا۔ اس نے بالاج کے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو بالاج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اب اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کر بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لاریب کے لیے نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ لاریب کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی، مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ اگر کوئی آ گیا تو تماشا، یہ تمہیں اس کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لاریب نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہی ظالم انسان کو نہیں سمجھا سکتی تھی جو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاریب کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اب وہ اس کے قدموں میں موجود تھی۔ تم اپنی حقیقی جگہ پر واپس آ چکی ہو۔ وہ پلٹ گیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رکا۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں صرف ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ کون سی خواہش اور کیسی شرط؟ اس کے علاوہ پھڑ پھڑائے تھے، جبکہ بالاج شیطانی انداز میں مسکرایا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری قربت پانے کے لیے مچل رہی ہو۔ بالاج کے الفاظ سن کر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے استغفر اللہ نکلا تھا، لیکن اگر وہ اس کے سامنے کہہ دیتی تو ایک بار پھر اس کی جان پر بناتی۔ وہ دل ہی دل میں لا حول ولا قوت بولی۔ وہ یہاں پر اپنی امی جان کی وجہ سے آئی تھی۔ آج ملازمہ بالاج کے کمرے کی صفائی نہیں کر سکی تھی، وہ گھر پر موجود نہیں تھی، اسی لیے اس کی امی نے اسے ہدایت کی کہ جا کر بالاج کے کمرے کی صفائی کرو۔ ابھی اس نے ڈسٹنگ کے لیے ایک شو پیس کو اٹھایا ہی تھا کہ وہ تیر کسی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا کمرے میں آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا، اور ابھی وہ پھر سے اس کی ذات پر تیر برسا رہا تھا۔ سارے تیر نشانے پر لگے تھے۔ اس کا اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بھی مجھے پانے کی خواہشات مچل رہی ہیں، تو میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ وہ اب کی بار اس کے چہرے پر جھکا تھا اور بہت بھی پیار سے اس کے چہرے کو پھونک ماری تھی۔ لاریب نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں ایسا نہیں، وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے بھی اس نے اس کے لمس کو اپنے لبوں سے مٹانے کی کوشش کی تھی، جس کی سزا اسے بہت ہی خوفناک ملی تھی۔ گردن پر اب بھی نشانات موجود تھے، جس کو وہ بڑی مشکل سے دوپٹے کی مدد سے چھپاتی پھر رہی تھی۔ چپ ہوتا ہوا دیکھ کر بالاج زیر لب مسکرا دیا۔ اس کی گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ بہت خوب، تم سیکھ رہی ہو آہستہ آہستہ۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ اگر تم کل مجھ سے خلا لینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں آج تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ اس قدر گھٹیا بات کرے گا لاریب نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔
اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ آخر کوئی شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھو یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، ابھی میرا موڈ بن رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو میرا موڈ بدل جائے، بہتر ہے کہ ابھی ہی مجھے بتا دو، میں بالکل تیار ہوں، ریڈی ہوں، ایک دم فٹ ہوں، اور دیکھو میرا بستر بھی تیار ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس نازک جان کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کو باہر کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا تھا۔ 2 ٹکے کی عورت، اس کو لگتا ہے میں اس کو اپنی بیوی کا درجہ دوں گا؟ اس نے نفرت سے اپنا سر جھڑکا اور اپنی راڈو واچ اتارنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نرمین سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، لیکن کمرے میں موجود اس بوجھ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ ملازمہ کی بیٹی سے اس کی کافی اچھی دوستی تھی۔ بانو نے جب اسے دیکھا تو پریشانی سے بولی۔ لاریب اس کے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر وہ انسان مجھ سے واقعی میں اتنی نفرت کرتا ہے تو اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیا مرد تو مجبور نہیں ہوتے نا؟ مرد تو جو جی میں آئے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو طاقتور بھی تھا، اس نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ بانو نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میری جان صبر کرو، میں تھک چکی ہوں، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی۔ روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ باہر سے اسے آمنہ بیگم کی آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنی وجہ سے وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چلتی ہوں، امی میرے بارے میں پوچھیں تو بہانہ بنا دینا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی اور کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ بالاج بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اس کے نازک وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ڈرامے تو دیکھو محترمہ کے، اس کو سبق سکھاتا ہوں، تبھی اپنی اوقات میں واپس آئے گی۔ اگر میں نے تمہیں خود سے خلا لینے پر مجبور نہ کیا لاریب صاحبہ تو میرا نام بھی بالاج حاکم خان نہیں۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کرتے بولا۔ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، مگر وہ ابھی تک حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا تھا۔ حاکم صاحب اس کے بارے میں 3 سے 4 بار پوچھ چکے تھے۔ جب سے وہ شہر سے واپس آیا ہے اس نے ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی زحمت نہیں کی ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم اس کی اچھی پرورش کرتی اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتی تو وہ اس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ سلطانہ بیگم بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کی پرورش صرف میری ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا بھی حق تھا کہ آپ اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے۔ جب بھی میں نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی تو سامنے کھڑے ہو جاتی تھی۔ ارے کیا ہو گیا بابا، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ بھی حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کا غصہ یکدم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور جب سے بالاج نے ان کا حکم مانا تھا تب سے وہ انہیں اپنے دل کے مزید قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن اس کی کچھ فضول حرکتوں کی وجہ سے انہیں چڑ بھی ہوتی تھی۔ ڈیرے کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، حماد بھائی ساتھ تھے میرے۔ سوری آپ کو بتانا نہیں گیا، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنے بابا کو کیسے ریلیکس کرنا ہے۔ وہ لاریب کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے پھر سے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ لاریب کے لیے تو نوالا نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ دن کے وقت جو کچھ بھی ہوا تھا اور جس طرح کی باتیں بالاج نے اس سے کہی تھی، اس کے بعد وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ یہ حویلی اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ وہ کسی کے رحم و کرم پر موجود تھی، تو اسے اس طرح کے نخرے دکھانا بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہو۔ وہ بھاری مردانہ شوز سے ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی جسے اس نے فوراً ہی دبا لیا تھا۔ اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کی تو بری طرح سے ناکام ہو گئی، کیونکہ بھاری شوز بہت ہی مضبوطی سے اس کے نازک قدموں کے اوپر رکھا گیا تھا۔ بالاج کا قد 6 فٹ اور 2 انچ تھا۔ اس کی ٹانگیں اچھی خاصی لمبی تھیں، وہ بھی اس کی وقت ٹانگوں کے سامنے کی طرف پھیلا کر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کیا ہوا ہے بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ حاکم نے جب اس کا لال ہوتا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ جی جی ماموں، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے تھے، مگر سامنے بیٹھے اس ظالم انسان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ جاؤ جلدی سے اس کے لیے گرم روٹی بنا کر لاؤ۔ بالاش نے آ کر اعلان کر دیا تھا کہ وہ باہر کھانا کھا کر نہیں آیا، اسے گرم روٹی بنا کر دی جائے۔ حالانکہ ہاٹ پاٹ میں گرم روٹیاں موجود تھیں، مگر وہ اس لڑکی کا امتحان لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اٹھو، اب کہ تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا۔ سلطانہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جی مومانی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر سے ناکام ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تکلیف اور پھر بالاج کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ۔ حاکم صاحب کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ بالاج، انہوں نے غصے سے بولا تو بالاج نے جلدی سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر سے اٹھایا۔ وہ 2 سیکنڈ تک وہیں پر نارمل انداز میں ہی بیٹھی رہی، پھر تیزی سے کچن میں بھاگ گئی تھی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی وجہ سے بالاج بچ گیا تھا، ورنہ اگر وہ اسی وقت ہی وہاں سے بھاگتی تو حاکم صاحب کو یقین ہو جاتا۔ تم اس سے پوچھو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کافی دنوں سے یہ مجھے پریشان سی لگ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بہو سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سارا مسئلہ ان کے بیٹی کی وجہ سے ہی ہے۔ جی بابا، میں اس سے پوچھوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ میں نے ہی حل کرنا ہے، اس کی طرف سے آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ ذمہ دار بیٹے کی طرح اور ذمہ دار شوہر کی طرح برتاؤ کر رہا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک بہت ہی ظالم اور سائیکو قسم کا بندہ تھا، جو جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے لاریب کو اپنی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں رکھتی تھی۔ باقی گھر والے اٹھ کر جا چکے تھے۔ آمنہ بیگم کے سر میں درد ہو رہا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور اپنی بیٹی کو ہدایت کر دی کہ تم بھی جلدی کمرے میں آ جانا۔ وہ تقریباً 10 روٹیاں بنا چکی تھی۔ جب بھی وہ روٹی بنا کر بالاج کے سامنے رکھتی تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں بنی، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ اب تو اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بالاج اس کی گردن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مروڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی۔ اب تو ٹھیک بنی ہے، دیکھیں یہ گول بھی ہے اور اس میں کوئی جلا ہوا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولتی ایک لمحے کے لیے بالاج کو اپنی جگہ پر ساکت کر گئی تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ خوف سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بولو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کا لہجہ لرزنے لگا تھا۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت ہی اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی، کیونکہ اس کا دوپٹہ چولہے کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ بالاج نے یہ دیکھا تو جلدی سے اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ پر پھینکا اور اپنا پاؤں مار کر آگ بجھا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر موجود ہوتی۔ پہلی بار وہ اس حالت میں اس کے سامنے آئی تھی۔ بالاج تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، جب جی میں آئے وہ اپنا حق وصول کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آج کل اس کے ہارمونز کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے اور جذبات بھی کنٹرول میں نہیں ہو رہے تھے، جبکہ وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اس روز وہ اپنے ہی دھیان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے شیفون کے دوپٹے سے خود کو چھپا رکھا تھا، لیکن گیلے بال تو اس کے کپڑوں کو بھی گیلا کر چکے تھے اور اس کے وجود کو کسی حد تک واضح بھی کر چکے تھے۔ وہ پودوں کو پانی دیتی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ بالاج اس کے پیچھے ہی کھڑا بڑی ہی دیر سے اسے نہار رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو ایک بار پھر اس دشمن جاں کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ جلدی سے اس نے پائپ ایک طرف رکھ دیا اور وہاں سے جانے لگی، مگر تبھی بالاج نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا، یہ کیا؟ ہر وقت تم ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہوتی ہو؟ تمہیں کیا تمہاری ماں نے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ جب شوہر سامنے آتا ہے تو اس کا جی لبھایا جاتا ہے، اسے محبت بھری باتیں کی جاتی ہیں،
جب دیکھو تمہیں بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے۔ وہیں پر منجمد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظر گردن پر گئی تھی جہاں پر اس نے کچھ روز پہلے گستاخی کی تھی۔ پھر اپنا سر جھٹک کر کہنے لگا، میرے لمس کے نشان کچھ مان نہیں پڑتے جا رہے سویٹ ہارٹ، لگتا ہے تمہیں دوبارہ سے ایک ڈوز دینا پڑے گی۔ گھبرا کر اس نے کچھ قدم پیچھے ہٹائے تھے، مگر بالاج ہنس کر کہنے لگا، ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ یہ سوال سن کر اس کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں یہاں سے چلتی ہوں۔ بالاج نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جاگ کر لگی تھی۔ اس کی پشت بالاج کے سینے سے جا کر ٹکرا رہی تھی۔ پورے 12 بجے میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل لرزا دینے والی بات کرتا، اس کو وہیں پر کانپتا چھوڑ کر تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اپنے گالوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ جلا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اس نے پھیلا کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرہ اندر سے لگا دیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سوتی بن گئی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ عموماً اپنی ماں کے پاس ہی سوتی تھی۔ اس کی ماں نیند کی گولیاں لے کر ہوش و حواس سے بیگانی ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور تکیے کو بھگو رہے تھے۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک میں انہیں کوئی بھی حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جب اس نے کافی دیر تک دروازہ نہ کھولا تو بالاج غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے کی حالت اس نے بگاڑ دی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ ساری زمین پر پھینک کر اس نے توڑ دی تھی۔ اس لڑکی کو اب میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پہلے تو مجھے اس سے نفرت ہوتی، لیکن اب یہ میری ضد بھی بن گئی ہے۔ اگر میں نے اپنی ضد اور دہشت اس لڑکی کے اندر پوری کی پوری نہ اتار دی تو میرا نام بھی بالاج حاکم خان نہیں۔ اس نے میری انا کے ساتھ ٹکرا کر اپنی زندگی کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جہاں سے وہ مرتے دم تک نہیں نکل سکتی۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکا تھا۔ غصے کے مارے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ وہ لڑکی جو کہ اس کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی، اگر آج وہ اسے اس حویلی سے نکال دیتے تو اس کے پاس رہنے کے لیے دوسرا ٹھکانہ بھی موجود نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ کافی لیٹ اٹھی تھی۔ سلطانہ بیگم نے جب اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس پر طنز کرنے لگی۔ او بی بی، تمہیں مہارانی بنا کر اس حویلی میں نہیں لائی ہوں۔ اب کیا مجھے ہر روز ہی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی ہوگی؟ جاؤ کچن میں اور ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کرو۔ یہ ساری باتیں وہ اسے تنہائی میں ہی کہہ سکتی تھی، ورنہ اپنے شوہر کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی حاکم صاحب لاریب کی تعریف کرتے، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا انہیں بے حد لذیذ لگتا اور وہ یہ کہتے کہ آج تک میں نے ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ ارے آمنہ، تم نے اپنی بیٹی کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، ہر لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب باتیں سن کر سلطانہ بیگم تو تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ جی تو ان کا یہی چاہتا تھا کہ بس سارا کھانا ہی وہ لاریب کے منہ پر انڈیل دیں، لیکن حاکم صاحب کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ حاکم صاحب کے جاتے ہی لاریب اور اس کی ماں کا جو حشر اس گھر میں ہوتا تھا، دونوں ماں بیٹیاں ہی بہتر جانتی تھیں، لیکن آج تک کبھی ان میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حاکم صاحب کو اس سے گھر آگاہ کر سکیں۔ آمنہ بیگم حاکم صاحب کی منہ بولی بہن تھی۔ وہ بہت ہی غریب تھی۔ جب ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی تو ایک حادثے میں ان کا شوہر اس دنیا سے چل بسا تھا۔ تب حاکم صاحب ہی تھے جو ان کو ہر مہینے راشن ڈلوا کر دیتے تھے، اور یہ بات سلطانہ بیگم کو زہر لگتی تھی۔ اس وقت حاکم صاحب کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کاروبار بڑے پیمانے پر پھیلتا چلا گیا۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ آمنہ بیگم کی بیٹی یعنی لاریب سے 5 سال بڑا تھا۔ ادھر انہوں نے ترقی کی اور ایک چھوٹے سے گھر سے بہت بڑی حویلی میں شفٹ ہو گئے، اور دوسری طرف وہ اپنی بہن کو بھی نہیں بھولے۔ اپنی منہ بولی بہن کو لے کر وہ حویلی میں ہی آ گئے تھے۔
سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس عورت کو حویلی سے باہر نکال دیں۔ 2-3 بار تو انہوں نے آمنہ بیگم پر الزام بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن حاکم صاحب نے انہیں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اگر تم نے اس شریف عورت کے بارے میں دوبارہ کوئی بھی غلط بات کہی تو میں تمہیں اپنی زندگی سے ہی نکال دوں گا۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اس عورت کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی تھی۔ شروع کے چند ہفتے تو وہ اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات جیسے ان کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوئی تھی کہ ایک عام معمولی سی عورت میرے گھر میں میرے برابر ہی تخت پر بیٹھے گی، اور اس کی اوقات ہی کیا تھی۔ اگر میرا شوہر اسے اس گھر میں نہ لے کر آتا، اندر ہی اندر نفرت ابلنے لگی، اور پھر وہ جس انداز میں نکلی۔ آمنہ بیگم تو اکثر رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر روتی ہی رہتی تھی۔ حاکم صاحب کی شفقت اور اس قدر عزت اور احسانات دیکھ کر ہی آمنہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، مگر وہ آمنہ بیگم سے ویسا ہی سلوک کرتی تھی جو رویہ ان کا نوکرانیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ پورا دن ان سے حویلی کے کام کرواتی رہتی تھی۔ حاکم صاحب جب اپنی منہ بولی بہن کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ پریشان بھی ہوتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے۔ وہ اکثر ہی انہیں کہتے تھے کہ بہن جی، حویلی میں اتنے ملازم ہیں، موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کرتی ہیں؟ آمنہ بیگم چپ کر جاتی۔ وہ سلطانہ بیگم کی ان سے شکایت لگا کر ان دونوں کے درمیان پھوٹ نہیں ڈلوا سکتی تھی، اسی لیے سرسری لہجے میں بول دیتی، بس بھائی صاحب، مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا، کام کرتی ہوں تو وقت بھی گزر جاتا ہے، ورنہ فراغت میں ماضی کے ناگ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ مجھ سے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی لاریب ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ یہ بات انہوں نے حاکم صاحب سے کہی تو انہوں نے لاریب کا داخلہ بالاج کے اسکول میں کروا دیا۔ بالاج کو وہ چھوٹی سی لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں اس کی ماں نے یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ لڑکی تمہارے حصے کی محبت تمہارے باپ سے لے رہی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ایک بوجھ بن کر آئی ہے۔ یہ غریب اور کمین لڑکی ہے جس کو تمہارا باپ پال رہا ہے۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ بالاج کا اکھڑا رویہ، سلطانہ بیگم کی نفرت، یہ سب دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اکثر ہی اپنی ماں سے شکایت کرتی تھی کہ آپ یہاں پر کیوں رہ رہی ہیں؟ آپ کیسے یہ ذلت بھری زندگی برداشت کر سکتی ہیں؟ ہم یہ جگہ چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک بار اس نے اپنی ماں کو بہت زیادہ مجبور کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے پہلے ہی یہ بات حاکم صاحب سے ڈسکس کی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ وہ اسے لے کر اپنی بہن کے گھر بھی گئی تھی، جو کہنے کو ان کی سگی بہن تھی۔ وہ بھی ایک بہت بڑے گھر میں رہتی تھی، مگر آمنہ بیگم کے ساتھ اس نے اس وجہ سے تعلق نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ غریب تھے۔ اس نے آمنہ بیگم کو گھر کے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ آدھی رات کے وقت ہی جوان بیٹی کے ساتھ انہوں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ تب لاریب کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کی ماں سلطانہ بیگم کے برے رویے کے باوجود بھی کیوں اس گھر میں رہ رہی ہے۔ اسے بالاج سے نفرت نہیں تھی، وہ مغرور سا لڑکا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ خود حیران ہوتی تھی کہ بالاج اس سے شروع سے ہی برا سلوک کرتا تھا۔ اگر وہ کبھی بیٹھی ہوم ورک کر رہی ہوتی تھی تو وہ آ کر اس کا ہوم ورک خراب کر دیتا تھا، اس کی کاپیاں پھاڑ دیتا تھا۔ بالاج کی وجہ سے اکثر ہی اسے اپنے ٹیچروں سے ڈانٹ پڑتی تھی، یہاں تک کہ 2 سے 3 بار تو حاکم صاحب نے بھی اس کو ڈانٹا تھا۔ مگر ایک دن انہوں نے بالاج کو اس کی کاپی پھاڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس دن بالاج کو سب ملازموں کے سامنے مار پڑی تھی۔ تب وہ 14 سال کا تھا، لیکن اس بات کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی نفرت اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے ہو رہی تھی۔ اس رات وہ اس کے کمرے میں گیا تھا اور غصے سے اس کے بال کھینچ کر اس کے چہرے پر 2 تھپڑ مار کر چپ کر کے باہر آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد لاریب بھی اس سے چپنے لگی، کیونکہ لاریب کو یقین ہو گیا تھا کہ شکل سے خوبصورت نظر آنے والا یہ انسان کالے دل کا مالک ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے گئے۔
लारेब का जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था उस कॉलेज के सामने ही बालाज की यूनिवर्सिटी थी। आए रोज वो लड़कियों के साथ घूमने के लिए जाता था। 2 से 3 बार तो लारेब ने उसे रोड पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए भी देखा था। एक दिन जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो वो कह रहा था, ड्राइवर के आने में अभी काफी वक्त था। कुछ आवारा लड़के वहां पर आ गए जो यकीनन सामने यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे। वो लोफरों का एक ग्रुप था। लारेब को देखकर वो उस पर जुमले कसने लगे थे। अरे ये देखो, भोली सी मासूम लड़की, कसम से ये तो मेरे दिल पर कब्जा ही जमा गई है। खबरदार जो तुम में से किसी ने इसको देखा, आज के बाद ये तुम लोगों की भाभी है। एक लड़का खबासत से हंसते हुए बोला। बालाज उन लोगों को देखकर उनकी तरफ आ गया था, मगर वो यूं उसके करीब से गुजरा जैसे उसको जानता ही ना हो। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त ही ड्राइवर उसे लेने के लिए चला आया था, वरना न जाने वो लड़के उसके साथ कैसा सलूक करते। उस दिन उसे बालाज की जात से नफरत महसूस हुई थी। घर आने के बाद वो बहुत ज्यादा रोई थी। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि वो मेरा मुहाफिज बनता? क्या वो मुझसे इस हद तक नफरत करता है कि अगर उसके सामने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचे तो वो मेरी मदद नहीं करेगा, बल्कि खामोश तमाशाई बनकर खड़ा रहेगा? जो भी था, मैं उसके घर की औरत थी। उसे मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। बानो उसके पास बैठी मुसलसल उसको तसल्लियां दे रही थी। बाजी, तुम एक ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रही हो जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। बस इनको दफा करो और इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो। बानो अच्छे दोस्त की तरह उसको समझा रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया था। अगले कुछ दिनों में जो खबर इस छोटी सी लड़की को सुनने को मिली थी, उसे लगा था कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। घर में उसकी और बालाज की शादी की बातें हो रही थी। उसने अपनी अम्मी को साफ इनकार कर दिया था कि मैं इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। तुमसे पूछा नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें बताया जा रहा है। और क्या मसला है उसमें? अम्मी जान, आप जानती हैं कि उसमें क्या मसला है, मगर मैं बेबस हूं। मैं भाई को इनकार नहीं कर सकती। हमने भाई का नमक खाया हुआ है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपनी खुशियां भी उस नमक के बदले बेच दें। चुप कर जाओ, तुम्हें किसी मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जो कुछ हो रहा है उसको कबूल कर लो। आमना बेगम तो अपने मुंह बोले भाई का एहसान उतारने के लिए अपनी बेटी पर जबरदस्ती कर रही थी। दिल में ये बातें आ रही थी कि हो सकता है कि अगर मेरी बेटी इस घर की बहू बन जाए तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। कम से कम उसे नौकरानियों की तरह काम तो नहीं करना पड़ेगा। मेरी उम्र तो चलो गुजर गई, हो सकता है कि मैं इस घर की समधन बन गई तो मेरी भी कुछ इज्जत बढ़ जाए। मगर लारेब किसी सूरत भी ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं थी। उसने तो साफ साफ लफ्जों में अपनी माँ से कह दिया था कि मैं ये सब कुछ कबूल नहीं करूंगी। जब उसके मुंह से टका सा जवाब सुना गया तो आमना बेगम ने अपने सर से चादर उतार कर लारेब के कदमों में रख दी थी। कहने लगी कि इसको सिर्फ मेरे सर की चादर न समझ, बल्कि अपने बाप की पगड़ी भी समझ, जो इस वक्त मनो मट्टी तले सो चुका है और हमारे लिए हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिशात के सारे दरवाजे भी बंद करके जा चुका है। जैसे उसने ये मंजर देखा तो वो तड़प चुकी थी। फौरन इस चादर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। बालाज की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं इस 2 टके की कमीन लड़की से शादी करूंगा जो बचपन से लेकर अब तक हमारे टुकड़ों पर पल रही है? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं किसी बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी से शादी करूंगा जो खानदानी औरत होगी, उस जैसी औरत से नहीं जिसके बाप का भी कोई पता नहीं है। मेरी इतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, और सभी अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मैं इस 2 टके की नौकरानी से शादी कर लूं, और फिर जब मुझसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड क्या है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि ये हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली है। मेरा बाप इसकी माँ को मुंह बोली बहन कहता था। बाप उसका है नहीं
اور یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتی آئی تھی، جو کبھی میرے جوتے صاف کرتی تھی، اب اسے میں نے اپنے دل کی مہارانی بنا دیا ہے۔ جس قدر زہر اس کے دل میں بھرا ہوا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ حاکم صاحب تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ حاکم صاحب پہلی بار اس پر غصے سے چلائے تھے اور یہ بات بالاش نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ آپ اس کی وجہ سے مجھ پر چیخ رہے ہیں، اپنے سگے بیٹے پر؟ میں تو کبھی بھی آپ کو عزیز نہیں تھا، بچپن سے ہی آپ اس سے محبت کرتے آئے ہیں۔ اس کی آنکھیں شدت غم کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ ہمیشہ آپ نے اس کو مجھ پر فوقیت دی ہے کیونکہ وہ تم سے ہر طرح سے بہتر ہی ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھے شرمندہ ہی کرایا ہے۔ میں صرف اچھے گریڈز ہی تو نہ لا سکا بابا۔ وہ حد سے زیادہ ڈرامے لگا رہا تھا، حالانکہ یہاں پر بات گریڈز کی نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر اس کے رویے کی ہو رہی تھی۔ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میں ساری جائیداد اس کے اور اس کی ماں کے نام کروا دوں گا۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالاج کے قدم بھی اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ ڈرامے بازی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بابا کو مزید مینیپولیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں نے کہا کہ اگر تم نے اس بچی سے نکاح نہ کیا تو میں ساری جائیداد اس بچی کے نام کر دوں گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ باپ ہوں، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ کا وارث ہوں، آپ کی ساری جائیداد کا لیگل طور پر حقدار ہوں۔ آپ یوں وہ جائیداد اس 2 ٹکے کی لڑکی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ دوبارہ اس کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ کرنا۔ 2 ٹکے کی لڑکیاں تو وہ ہیں جن کے ساتھ تم گھومتے ہو، جن کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ گھوم کر تم نے اپنی عزت کا بھی فالودہ نکال دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ خیر، یہ تو الگ باتیں ہیں۔ فی الحال تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو اس سے نکاح کر لو یا پھر خاموشی سے اس جائیداد سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی ماں کو لے کر اپنی مرضی کی جگہ پر جا کر شفٹ ہو جاؤ۔ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکے نہیں تھے بلکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ امی، سنا آپ نے بابا نے کیا کہا؟ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ میری جان دیکھو، اس وقت بہت ہی عقل مندی سے کام لینا ہوگا ہم لوگوں کو۔ میں کسی بھی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نرمین سے محبت کرتا ہوں، میری جان، میری جانتی ہوں میں، اور میرا وعدہ ہے تمہاری نرمین سے شادی ہوگی، بہت ہی دھوم دھام سے ہوگی۔ یہ لڑکی تو صرف اور صرف ایک مہرہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم نے جائیداد اپنے نام کروانی ہے۔ جس جائیداد تمہارے نام ہوگی بس اس دن اس لڑکی کو دھکے مار کر میں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو کیا مجھے واقعی میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی؟ ہاں، یہ مجبوری ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ سلطانہ بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بیوقوف نہیں ہے۔ جب وہ ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچے گا تو اسے خود بخود ہی ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ رات کے وقت وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سلطانہ بیگم اسے سائٹ پر لے کر چلی گئی تھی۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق بنانے کی کوشش کی، میں ایک نیا ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے تعلق بناؤں گا؟ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میری قربت حاصل کر سکے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، غرور تھا، انا تھی، حالانکہ وہ خوبصورتی میں اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تھا نگاہیں پلٹنا بھول جاتا تھا۔ آج بھی وہ آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بالاج کے کہنے پر زیادہ مہمانوں کو حویلی میں نہیں بلایا گیا تھا۔
اور نکاح کا فنکشن بھی حویلی کے اندر ہی رکھا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکاح کامیاب ہوگا؟ آمنہ بیگم کے ذہن میں جو بات مسلسل کھٹک رہی تھی وہ ان کی زبان پر آ گئی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ بہتر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ صرف یہ بچی ہی ہے جو میرے بیٹے کو لائن پر واپس لا سکتی ہے۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ 2 دن پہلے ہی ان کی بیگم نے ان سے اپنی بھانجی کے بارے میں بات کی تھی۔ ان کی بھانجی بہت ماڈرن تھی۔ بالاج اس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ شہر کی ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کو پٹانے کے چکروں میں تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ نخروں والی تھی، اسی لیے بالاج کو بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے مزہ آ رہا تھا کہ زندگی میں یہ ہنگامہ آ گیا۔ نکاح سے پہلے بھی بالاج نے لاریب کو ڈرانے اور دھمکیاں دینے کی بہت کوشش کی تھی۔ اگر وہ کسی جگہ پر اکیلی ہوتی تو وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا، جان بوجھ کر اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، اس کے قریب جانے کی، اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ لاریب ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس نکاح سے انکار کر دے۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا یہ خواب بھی ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ نکاح ہونے سے لے کر اب تک پہلی بار اس نے لاریب کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ ناکام ہو گیا تھا، اور اب اس چیز کا بدلہ وہ اس لڑکی سے بہت ہی خوفناک طریقے سے لینا چاہتا تھا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا۔ سلطانہ بیگم آمنہ بیگم کے ساتھ ایک بیمار رشتہ دار کی تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ آمنہ بیگم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن یہ حاکم صاحب کا حکم تھا، اور جب تک جائیداد ان ماں بیٹے کے نام نہیں ہوتی تب تک انہیں حاکم صاحب کا ہی حکم ماننا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ صبح سے وہ اس سے چھپتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ رات کے وقت اس کے پاس آنے کی کوشش کرے گا۔ اسے پھر چابیوں کے گھومنے کی آواز سنائی دی۔ لاک کھل چکا تھا۔ اس نے چادر اپنے اوپر تان لی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو۔ بالاج کی بہکی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے سر کے اوپر سے یہ چادر اتار دو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بھی دوپٹے سے بے نیاز سے، اس کا دوپٹہ اس کے سرہانے پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو پکڑنے ہی لگی تھی کہ بالاج نے پہلے ہی وہ اچک لیا اور زور سے صوفے پر پھینک دیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اپنے شوہر سے تمہیں اس طرح کا سوال کرنا زیب نہیں دیتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کب آتا ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس وقت آتا ہے جب اسے اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا پیاری لڑکی؟ وہ اب اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں پیار سے ہولے ہولے ٹچ کر رہا تھا۔ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے انکار سننا پسند نہیں ہے، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، اور بیوی ہونے کے ناطے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میرا ہر حکم مانو، ورنہ تاکہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ انکار کرتی رہ گئی، مگر اس کے انکار کی کوئی ویلیو نہیں دی گئی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ شروع میں تو وہ اس پر اپنی وحشت انڈیلتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی نرم پڑ گیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ غصے سے اس کو گھورا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ لاریب کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس آدمی سے کیسی اچھائی کی امید رکھ سکتی تھی؟ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، سمجھو کہ ہم دونوں میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔
یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ اس کو اپنی دنیا گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کل کو میں امید سے ہو گئی تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں ہر حال میں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر چکے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ رخصتی کرنی ہوگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری قربت کا بہت کچھ زیادہ ہی تمہارے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں سیریس ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ رخصتی کرنی ہوگی، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں برباد کرنے کے لیے ہی تو یہ قدم اٹھایا تھا میری جان۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ واقعی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تم جیسے 2 ٹکے کی وجہ سے مجھے محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آخر مجھ میں مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ شرافت کا اچار نہیں ڈالنا میں نے ایک بہت ہی بڑی اور امیر عورت سے شادی کرنی ہے۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تمہاری جیبوں میں۔ آپ خود بھی تو امیر ہیں۔ ہاں، میں اس سے بھی زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے ایک بزنس کلاس کی عورت سے شادی کرنی ہے۔ امیری سے انسان کی زندگی میں خوشی تو نہیں آتی۔ میری زندگی میں امیری سے ہی خوشی آتی ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ کچھ دن مزید گزرے تو اس کی طبیعت اچانک ہی خراب ہونے لگی تھی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں اس کی خراب طبیعت کھٹک رہی تھی۔ رات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس سے سوال پوچھا۔ ہاں، بہک گیا تھا میں۔ وہ پیاری ہی اتنی ہے کہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ نکاح میں تھی وہ، میرے حق رکھتا ہوں میں۔ صرف حق ہی وصول کیا ہے، اس کو جان سے نہیں مارا جو آپ اس طرح سے اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ یا میرے اللہ، میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا۔ اب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی طبیعت نارمل والی خراب نہیں ہے، بلکہ مجھے یقین ہے اماں جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اس کا چیک اپ نہیں کروا لیتی، اس سے پہلے ایسی کوئی بھی بات کر کے میرا دماغ خراب مت کریں اور کسی طرح سے اس مسئلے کو بھی ختم کریں۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس رات وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ جب حویلی والوں سے پوچھ کر وہ لوگ ہاسپٹل میں آئے تھے، ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو ختم کر دو، کیونکہ میں تمہاری کوکھ سے اپنا بچہ نہیں چاہتا ہوں۔ انتہائی بے دردی سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گی، یہ میری اولاد ہے، میں اس کو جان سے نہیں مار سکتی ہوں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی اس بچے کی پرورش کرتی رہنا۔ میرا کیا ہے، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اور اس کو حویلی کے سامنے چھوڑنے کے بعد خود وہاں سے چلا گیا تھا۔ لاریب کا تو رو رو کر برا حال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو، کیا تم اس قدر سفاک اور ظالم ہو سکتے ہو؟ مجھ سے تمہیں نفرت ہے سو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہونے والے بچے، اپنے خون کے ساتھ تم اس قدر نفرت کیسے دکھا سکتے ہو؟ لیکن اس کے الفاظ بالاج پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ سلطانہ بیگم کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ سچ میں ان کا بیٹا یہ کرتوت دکھا چکا ہے، تو اس نے بھی ایک پلان بنایا تھا۔ سلطانہ بیگم اس رات لاریب کی ذات پر الزام لگایا تھا۔ ایک ملازم کو جان بوجھ کر اس کے کمرے میں بھیجا اور پھر حویلی میں ایک بہت بڑا تماشا کھڑا کیا تھا۔ سلطانہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتا، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔
وہ شہر چلا گیا تھا اور یہاں پر رہ کر اپنا چھوٹا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ سے اس نے تھوڑی سی فنڈز لیے تھے۔ نرمین کی وجہ سے وہ اب اپنے بزنس میں اچھی خاصی دلچسپی شروع کر رہا تھا۔ وہ اس کو بھی یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اگر خود کچھ کرنے پر آئے تب بھی وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ اس دوران وہ اس لڑکی کی ذات کو پورا کا پورا بھول گیا تھا۔ ایک دن آمنہ بیگم بازار سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ یہ خبر تو لاریب پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ تو پہلے ہی اذیتوں سے دوچار تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی ایک ماں ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اور ابھی تک اس کی ڈھارس بھی اپنی ماں کی ہی وجہ سے بنی ہوئی تھی۔ لیکن اپنے سامنے اپنی ماں کا جنازہ دیکھ کر وہ تو بے ہوشی ہو چکی تھی، چیخ چیخ کر روئے جا رہی تھی۔ اور سلطانہ بیگم تو مجال ہے جو اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بھی گرا لیتی۔ بس اسے روتا دیکھ کر منہ سے کچھ نہ کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی، جیسے اس سے بھی مرنے کی ہی بد دعائیں دی جا رہی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کو تو موقع مل گیا تھا کہ وہ کھل کر اس کو ٹارچر کرتی۔ ایک دن انہوں نے اس کے کمرے میں اپنا ملازم بھیجا تھا اور اس کے کردار پر بھی الزام لگایا تھا۔ حاکم صاحب کو جب اس کی امید کے ہونے کی خبر ملی تو وہ خوش بھی تھے، مگر انہیں اس لڑکی پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ سلطانہ بیگم نے تو بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف صاف کہا تھا کہ مجھے نہیں یقین کہ یہ بچہ میرے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ یہ اسی ملازم کی اولاد ہے جس کو وہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے، اور میں اس کو کسی بھی اس وقت اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ لاریب سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ماں کی جدائی کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، ہر وقت روتی تڑپتی رہتی تھی۔ وہ بچہ جس کو وہ پہلے اس دنیا میں لانا چاہتی تھی اب اسے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا تھا کہ ہر چیز سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اپنے آپ کو سکون کی نیند سلا دے، مگر وہ حرام موت بھی نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، جن کو سینے میں دل نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ سلطانہ بیگم پورا دن ہی اس سے گھر کے کام کرواتی تھی، پھر رات کے وقت اسے تھوڑا سا کھانا ملتا تھا اور اس کے بعد کچن لاک ہو جاتا تھا۔ اکثر آدھی رات کے وقت منہ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر اس کے کمر میں درد ہونے لگتا تھا، مگر اسے کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ حاکم صاحب پھر سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر شہر گھومنے لگے تھے۔ بہت کم ان کے گھر میں واپسی ہوتی تھی۔ اس دوران سلطانہ بیگم چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس لڑکی کو اپنی حویلی سے نکال دیں۔ ایک رات انہیں چیخوں کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگتی ہوئی باہر گئیں۔ لاریب صوفے پر بیٹھی ہوئی چیخ رہی تھی، ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا۔ سلطانہ بیگم خاموش تماشائی بن کر اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، میرا بچہ، وہ رو رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ان کے قدموں میں گر جاتی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر بانو اور اس کی ماں بھی نکل آئے تھے۔ بانو نے جب اپنی دوست کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ ڈرائیور بھی آگے بڑھا اور وہ تینوں اس کو سہارا دے کر ہسپتال لے گئے تھے۔ سلطانہ بیگم نے تو وہاں پر بھی اپنے آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی پیاری بچی کو جنم دیا تھا۔ اس دوران بالاج ایک بار بھی گاؤں واپس نہیں آیا تھا۔ جب بھی حاکم صاحب یا پھر سلطانہ بیگم اس کو کال کرتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، کبھی کہتا تھا کہ وقت نکال کر کل یا پرسوں تک آ جاؤں گا، مگر یہ کل یا پرسوں پھر زیادہ دنوں تک چلے جاتے تھے۔ حاکم صاحب اس دوران ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں سعودیہ موجود تھے۔ وہاں پر انہیں تقریباً 4 مہینے لگ جانے تھے۔ سلطانہ بیگم نے اپنی بہو کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے حاکم صاحب کو یا پھر میرے بیٹے کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو میں اس بچی کو ہی جان سے مار دوں گی۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ اگر بتا بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حاکم صاحب تو مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا کب اس دنیا میں آئے گا۔ پوتی کو دیکھ کر وہ ویسے بھی ناراض ہی ہو جائیں گے۔ سلطانہ بیگم تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بچی ان کے بیٹے کی ہے،
اس بچی کو ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے اٹھایا تھا۔ 2 دن تک وہ معصوم بچی نرم کمبل میں لپٹی رہی تھی۔ یہ تو بانو تھی جس نے اپنی ماں سے کہا تھا اور ان کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے وہ بچی کے لیے کچھ کپڑے اور سامان لے کر آئے تھے۔ لاریب کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بچی کی پیدائش پر خوش ہو، اسے سینے سے لگائے یا پھر روئے۔ کیا پہلے وہ اس گھر میں کم اذیتیں جھیل رہی تھی؟ جو اب یہ بچی بھی آ چکی تھی، نہ جانے سے کیا کچھ سہنا پڑتا۔ اسی لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کی بچی 2 مہینوں کی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کی بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، جبکہ وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے غصے سے وہ بچی ٹھنڈے فرش پر رکھ دی اور اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگی۔ چپ کر جا، تمہاری آواز میرے سر میں درد کر رہی ہے، انہوں نے نفرت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اسی وقت ہی لاؤنج کا دروازہ کھلا اور بالاج مضبوط قدم اٹھاتا ہوا 12 مہینوں کے بعد حویلی میں داخل ہوا تھا۔ فرش پر روتی ہوئی اس بچی کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایک معصوم بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کیسے کرتا ہے؟ اس قدر شدید سردی میں آپ نے اس کو فرش پر کیوں لٹایا ہوا ہے؟ جوان جہان بیٹے بالاج مہینوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر سلطانہ بیگم کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ان کی طبیعت خراب تھی، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کال کر کے بالاج کو بتایا اور آج وہ اچانک سے آ کر انہیں سرپرائز دے چکا تھا۔ کچن میں برتن دھوتی ہوئی لاریب بالاج کی آواز سن کر ٹھٹکی تھی۔ اس کے قدم خود بخود باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے، کیونکہ اب اس کی بیٹی کی چیخوں کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ وہ بجلدی سے باہر آئی، بال بکھرے ہوئے، زرد رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی لاریب بالاج کے ہاتھوں سے بچی لے چکی تھی۔ بالاج تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بالاج نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کو اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا کہ یہ اس کی بچی تھی۔ کیا یہ اس کا خون تھا؟ ان 12 مہینوں میں تو وہ اس کی ذات سے ایسا بیگانہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کی منکوحہ بھی ہے۔ یہ بات اسے اس وقت یاد آئی جب نرمین نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ جس بزنس وومن کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ نہ جانے کتنے مردوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکی تھی، اور تب اسے احساس ہوا تھا کہ عورت کا کامیاب ہونا نہیں بلکہ عورت کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اسے ایک شریف عورت ملی تھی مگر وہ اس کی قدر نہ کر سکا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے بھی واپس آیا تھا۔ امی، کیا میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی؟ اب وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو تمہارا خون ہی نہیں ہے نا، یہ تو اس ملازم کی۔ امی بس کر جائیں، خدا کا واسطہ ہے، بس کر جائیں، یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑکی پاک دامن ہے اور اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ بھی میرا تھا۔ یہ تو نفرت اور ضد تھی جو میں اور آپ دکھا رہے تھے۔ آپ کو اس کی ماں سے نفرت تھی اور مجھے اس سے اپنی عمر کے مطابق لوگوں سے دشمنی کرنے میں نے آپ سے ہی سیکھا تھا۔ لیکن امی، آپ کو لاریب سے نفرت تھی، اس کی ماں سے نفرت تھی، لیکن یہ معصوم بچی، کوئی عورت اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک معصوم بچی کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اپنا خون ہے اسے فرش پر لٹا کر پیر سے ٹھوکر مار رہی ہے؟ سلطانہ بیگم تو ایک پل کو گنگ سی رہ چکی تھی۔ تم خود بھی تو چاہتے تھے کہ یہ مر جائے۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب اس کی پریگننسی کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اب یہ اس دنیا میں آ چکی ہے۔ آپ کیسے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ اگر آپ نے میری بیوی یا بیٹی کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لاریب کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، اور اب اسے فرق پڑتا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب اسے ظالم انسان کی ضرورت تھی تب وہ عیاشی کر رہا تھا۔ جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی اور اسے رونے کے لیے کاندھا چاہیے تھا
تب وہ اپنی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اگر وہ واپس آیا تو کس کام کا؟ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس تکلیف دہ زندگی میں جینا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اس کو دیکھ کر ڈر نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ اس کو دیکھ کر کپ کپا رہی تھی۔ اگلے دن وہ 6 بجے کے الارم سے اٹھ گئی تھی تو اس کی بیٹی اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بھاگتی ہوئی باہر گئی تو بالاج بیٹی کو گود میں لیے اسے پیار کر رہا تھا۔ کچن میں گئی تو ملازمہ نے اسے کام کرنے سے منع کر دیا کہ صاحب کا حکم ہے، آپ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس نے غصے سے بالاج کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی چھینی تھی اور اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ بالاج نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جانتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لڑکی کے دل میں جگہ بناتے اسے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ وہ تو اس کی ماں کی وفات پر بھی نہیں آیا تھا، آیا بھی اس وقت جب اسے بالاج سے دھوکہ ملا، آیا بھی اس وقت جب اسے باہر سے دھوکہ ملا۔ حاکم صاحب کو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو حیرت انگیز طور پر وہ بہت خوش ہوئے تھے اور اگلے ہی دن کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ گئے۔ وہ اپنی بیوی سے ناراض بھی ہو رہے تھے کہ 2 مہینے ہو گئے میری پوتی کو اس دنیا میں آئے ہوئے اور تم نے مجھے انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ سلطانہ بیگم سب کی نظروں میں ہی بری ہو چکی تھی کیونکہ سب کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اب لاریب کی خوش آمدیں شروع کر دی تھی کیونکہ وہ بالاج کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ چکی تھی۔ بالاج اب زیادہ تر ان دونوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جب بھی وہ اس کے پاس جاتا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ بیلکنی میں کھڑی تھی جب وہ اس کے پاس اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ نہیں۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ نہیں۔ وہ اس کے منہ سے یہی الفاظ تو سننا چاہتی تھی، پھر وہ انکار کیوں کر رہی تھی؟ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ بالاج نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بالاج کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے مجھے اندر تک توڑ دیا ہے، میں آپ کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ آپ ان ساری راتوں کا حساب نہیں دے سکتے جو میں نے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں میں ان کا حساب نہیں دے سکتا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا، جانتا تھا کہ اعتماد بحال کرنے میں وقت لگ جائے گا، مگر وہ ہمت ہارنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی بے تحاشا محبت، الفت اور توجہ کے بعد وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ متوجہ ہونے لگی تھی۔ سلطانہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر تب جب ایک جان لیوا بیماری ان کے وجود میں دھس چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ وہ بس چند مہینوں کی ہی مہمان ہے۔ وہ اکثر روتی رہتی تھی، شدید شرمندگی کا شکار ہوتی تھی جب اس کے اتنے برے رویے کے باوجود لاریب اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوائیوں کا۔ وہ تو یہ سوچ کر روتی رہتی کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ کیا ہے، نہ جانے اس پر آخری وقت کیسا ہوگا۔ آمنہ تو میری وجہ سے دکھ سہتے اس دنیا سے چلی گئی، نہ جانے میری آخرت کیسی ہوگی۔ وہ اب اپنی پوتی سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی گود میں لے کر اسے محبت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لاریب بھی بالاج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اور پھر ایک دن اس نے اپنی بیٹی کی وجہ سے اس انسان کو معاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن
اس کو معاف کرنے کے بعد لاریب کو پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بہت سی تکلیفوں سے آزاد کر دیا تھا۔ سو ویورز، کیا لاریب کو بالاج کو معاف کرنا چاہیے تھا یا راستہ الگ کر لیتی؟ ناول اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔